اور میرے بھائی جو بنا رہے ہیں جو مووی، اے اللہ ان کی بھی پریشانی مصیبت دور کرتے، ان کے گھر کی پریشانی مصیبت دور کرتے میرے مولا، جو بھی ان کی پریشانی ہو مصیبت ہو، ان کے گھر کی مصیبت پریشانی ہو، اللہ اپنے حبیب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اکتفائے میں، بندتن پاک کے صدقے میں اللہ ان کی سب کی پریشانی دور کرتے، ان سب کے صدقے میں اللہ ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانی مصیبتیں دور کرتے میرے مولا آمین۔ اللہ اس بچے کی میرے مولا جو بھی دلی تمنا اس کی پوری کر دو مولا، کرم کر دو اس کے پر، اس کے بچوں پہ، اے میرے مولا ان کے خاندان میں، ان کے بھائیوں پہ، سب کے گھر میں کرم کر دو، روزگار میں برکت عطا فرما دو مولا، ان کے مصعب الدین بابا کا سایہ رہے، ہمیشہ خوش رہے میرے مولا، ان کے سب کے خیر میں اللہ ہماری دعا کو مبارکہ میں آمین ثم آمین۔ صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ کن لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرماتا ہے کہ اللہ قیامت تک جن سے راضی ہو گیا ان کی زندگیوں میں بے پناہ برکتیں نازل فرما دیں گے۔ اور یہ سوچنا ہمیں اور آپ کو ہے کہ ہم برکت والی زندگی گزاریں کہ گناہگاروں والی زندگی گزاریں، کہ بے برکتی والی زندگی گزاریں۔ مجھے کئی اور جگہ بھی جانا ہے، 2-3 جگہ اور۔ بہرحال میں اس حدیث کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں پر فضل و کرم کی بارشیں عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک تنبیہ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کر لو، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرو، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو، ان کو گمراہ نہ کرو، ان کو جھوٹ نہ سکھاؤ، ان کو غیبت نہ سکھاؤ، ان کو بربادی کی طرف نہ لے کر کے جاؤ، بلکہ ان کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کرو۔ اور سنو، تعلیم ہے، تعلیم حاصل کراؤ اور اچھی تعلیم سے وابستہ کرو۔ اور جب کبھی کسی کے پاس جاؤ تو سنو، باادب ہو کر کے بیٹھو، مؤدب ہو کر کے بیٹھو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بڑے ہو، چاہے وہ چچا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر عمر میں آپ سے بڑا ہے تو آپ اس کا ادب کریں، اس لیے ادب ہی اپنے دین کا وقار ہوتا ہے۔ ادب ہمیشہ کیا کرو اور یہ مت سوچو کہ آج حالات ایسے ہیں کل اچھے ہو جائیں گے، ارے آج یہ گڑبڑ ہے کل صحیح ہو جائیں گے، کچھ نہیں، اس سے برے آ جائیں گے۔ تم یہی کرتے کرتے زندگی گزار دو گے، پتہ چلا تم نے کیا کچھ نہیں اور ایسے ہی بے آبرو ہو کر کے دنیا سے گئے۔ ہمیشہ اچھے کام کرنے والے بنو، اچھی تعلیم، اچھی سوچ، اچھی فکر والے بنو۔ اور سنو، اگر تمہیں مقام حاصل کرنا ہے نا تو ہمیشہ اپنے اخلاق کو بلند رکھو، اپنے اخلاق کو بلند رکھو۔ اگر تمہارے پاس اخلاق نہیں ہے تو سنو، تمہیں کبھی اللہ مقام نہیں عطا کرتا۔ تم زندگی میں شہرت یافتہ تو ہو جاؤ گے، مشہور ہو جاؤ گے، لیکن ہمیشہ جو زندہ رہتے ہیں، جن کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اپنے اخلاق سے پہچان کراؤ، اپنے کردار کو اچھا کرو۔ اگر تمہیں کسی کی بات نہیں پسند ہے خاموش رہو، اس کی برائی نہ کرو، درگزر سے کام لو۔ اللہ کے رسول نے پوری 53 سال کی زندگی گزار کی لوگوں کو معاف کرتے کرتے۔ ہم تو ہمارے پاس تو رحم کا ایک معاملہ ہی نہیں، اگر کوئی ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کے ابھی کام ختم ہو جائے گا اس کا۔ درگزر سے کام لو۔ بڑوں کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو بڑوں کے درمیان بیٹھ کر کے معاملے کو حل کرا لو۔ کیوں بے بدنامی کراتے ہو؟ کیوں کسی کی آبرو سے کھیلتے ہو؟ اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ، اچھے کام کرنے والے بن جاؤ، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ آتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور جب غضبناک ہوتا ہے تو اس بندے پر اللہ لعنتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر لعنتیں نازل کرتا ہے۔ کن بندوں پر؟ جو گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی توہین میں رہتے ہیں، اپنے اعمال کو صحیح نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، ایسے بندوں پر اللہ لعنتیں نازل کرتا ہے۔ اے
ایسے لوگوں پر اللہ لعنتیں نازل کرتا ہے جو باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جو زکات نہیں دیتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا ہے اور اللہ ایسے بندوں پر خطرناک ہوتا ہے۔ یہ گزرے ہوئے وقت یہ تمہاری زندگی میں رونق نہیں لائیں گے، یہ گزرے ہوئے وقت تمہاری زندگی میں اندھیرا لائیں گے۔ اگر تم نے ان کو برباد کر دیا اور اگر ان وقتوں کی تم نے قدر کر لی تو یہ زندگی میں تمہارا وقت جو ہے یہ بے پناہ خوشیاں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ لعنت نازل کرتا رہتا ہے، 7 پشتوں تک لعنت نازل کرتا ہے۔ اللہ نے ایک لائن کھینچ دی کہ تم گناہ کرو گے تو تمہارے لیے اتنی ہے، لیکن محبوب کے پاس جب صحابہ نے پوچھا کہ میرے صاحب یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ حدیث کا دوسرا رخ دیکھیے، جب کوئی بندہ اپنے رب سے، جب کوئی بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے یا اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو دیکھیے رب کس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پر، کیا کہتا ہے۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ کہتے شہزادے خاصا شان عظیم، آپ تو بہت بڑی شان کے مالک۔ جانتے یہ کیا کہہ رہے؟ غوث پاک 12 سال وقت کا امداد یہی اعلان کر رہا ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، زیر حاضر تھوڑی دیر سماعت کریں، توجہ چاہتا ہوں۔ غوث پاک 18 سال کی عمر میں بغداد شریف آئے، اپنی امی کے قدموں سے جدا ہوا، 7 سال تک پڑھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ 7 سال پڑھے کیا؟ کیونکہ جب پڑھنے گئے تو یہ حضرت نے کہا نا، استاد نے مکتب کے استاد نے کہا تھا بیٹے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ ساری باتیں ایک طرف، اعلیٰ حضرت کیا قاتلے میں کسی کو کھڑا کیا جائے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وقت کا کتب جو ہوتا ہے وہ تیرا خادم ہی ہوتا ہے، تیرا چہرہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کا حکم اللہ کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ 1100 بچے راتوں رات دیا تو وہ اٹھا اور اس نے کہا میں جا رہا ہوں، آپ کھائیے لیکن میرا انتظار کرنا، میں پھر آؤں۔ وہ جانے لگا تو کہا اس نے پہچانا مجھے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں پہچان لیا، اسی لیے تو کھانے کی تحقیق نہیں، کیونکہ آپ خضر ہیں، آپ کے کھانے میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں کھانا کھانے لگا، کہتے ہیں وہ چلے گئے، 1 سال کے بعد واپس آئے، میں وہیں پہ پھر کھانا لے کر آیا، کہتے میں کھایا، پھر وہ چلے گئے، کہتے میں پھر آؤں گا، پھر گئے تو پھر 1 سال، تیسری بار پھر گئے تو پھر 1 سال، 3 بار 3 سال۔ تو پھر بعد میں جناب حضرت نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے مجھے حیرت میں ڈالا، سب تو مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں، آپ نے مجھے حیرت میں ڈالا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں حضرت حیرت کی کیا بات، کہا تم ہٹے نہیں اپنی جگہ سے، جو وعدہ تھا اسے پورا کیا، یہی بارش ہوئی، یہی گرمی پڑی، یہی دھوپ رہی، یہی شدت رہی۔ آواز آئی، ہمائے نہ غوث پاک نے کہا حضرت میں آپ کو حیرت میں کیا ڈالا، ابھی بھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوگا۔ ہمارا حضرت کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے جانا، خضر کے ہوش سے مجھے کوئی توجہ چاہیے۔ غوث پاک کہتے ہیں مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں کو بوسہ لے لیا، پورا دونوں پیروں کے نشان اس پتھر پر پڑے گئے، اور آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے لگا ہوا ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے یا غیر اللہ؟ آپ کا جواب ہوگا نماز مولانا اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن جب حج کرنے والا حج کو جاتا ہے، عمرہ کرنے والا ہو یا حج کرنے والا، جب وہ
خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتا ہے تو 7 چکر لگانے کے بعد وہ صفا اور مروہ پہاڑی پر جاتا ہے اور صفا اور مروہ کی جب صحیح کر لیتا ہے 7 چکر لگا لیتا ہے تو 7 چکر لگانے کے بعد اب مقام ابراہیم پر آتا ہے. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے. جب تک آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے نہ تو آپ کا عمرہ مکمل ہوگا نہ تو آپ کا حج مکمل ہوگا. اور میں نے سوال کیا بارے نماز تیرے لیے پڑھی جاتی ہے اور ہاتھ تیرے لیے باندھا جاتا ہے رکوع تیرے لیے کیا جاتا ہے سجدہ تیرے لیے کیا جاتا ہے عبادتیں تیرے لیے کی جاتی ہے لیکن تو یہ حکم دے رہا ہے وَالْمُعْتَزِلْ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى جس جگہ پر اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے تیرا گھر بنایا تھا وہاں پر حاجی حج کرنے والا عمرہ کرنے والا وہاں پر نماز پڑھے. جب تک نماز نہیں پڑھے گا نہ تو اس کا عمرہ مکمل ہوگا نہ تو اس کا حج مکمل ہوگا. تو عبادت سے نبھاتی ہے اے نادان انسان نماز خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے لیکن مقام ابراہیم پر جب حاجی 2 رکعت نماز پڑھے گا تو میرے خلیل حضرت ابراہیم کی یاد کتنی ہو جائے. میں نے اگر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس بنیاد پر دیا ہے کہ جب یاسین صاد قاف کو کر جاؤں بھی کہے قرآن کے ہر سپارے میں چل جاؤں بھی کہے قرآن کے ہر سپارے میں چل جاؤں. جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر کوثر پہ اور خلد پہ قبضہ انہی کا ہے. میرا ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا قمر جن کے لیے بنا ہوں اشارہ ہوں. جس کے ملک میں ہم اور آپ سب سانسیں لے رہے ہیں وعدہ فرمائیں. بہت اچھی بات ہے. اجمیر میں جو دین کا محسن معین ہے 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 بیٹا ہے وہ رسول کا بھیجا انہی کا ہے. یہ دین ہے اسلام ہے ایمان یہی ہے یہ دین ہے اسلام ہے ایمان یہی ہے یہ دین ہے اسلام ہے ایمان یہی ہے ایمان یہی ہے ہم سنی رضا والوں کی پہچان یہی ہے. اللہ